الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 9 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے میں سے سبق نمبر 9 نکال لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج سبق نمبر 9 کی مشق کریں گے۔ سبق نمبر 9 حروف لین کی تختی ہے اور حروف لین کی مشق اس میں ہوگی۔ حروف لین 2 ہیں۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ واو یا، کہ اگر واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ حروف مدہ کی مشق کی تھی تو اس میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی۔ لیکن اب یہ دونوں حروف جب ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو یہ حروف لین ہو جاتے ہیں۔ لین کا معنی ہے نرمی۔ لین کا کیا معنی ہے؟ نرمی۔ اور حروف لین کو ادا کرتے وقت 4 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسے کھینچا نہیں جاتا، دراز نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، جھٹکا نہیں دیا جاتا۔ نمبر 3، اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مجہول طریقے سے نہیں۔ تو ان 4 باتوں کا حروف لین کی ادائیگی کے وقت خیال رکھا جائے کہ حروف لین میں حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ ہم نے سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 میں جو حرکات کے سبق کی مشق کی تھی، تو حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی بھی کچھ اس طرح تھی کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہاں حروف لین میں فرق یہ ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اس میں نرمی ہے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حروف لین کو ادا کرتے وقت نرمی کے ساتھ ادا ہوں، اور بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے ادا ہوں، اور معروف طریقے سے پڑھے جائیں، مجہول طریقے سے نہ پڑھے جائیں۔ مثلا با، واو، زبر، بو، تو یہ اس میں جھٹکا آ گیا، بو۔ اور مجہول طریقہ کیا ہے؟ باؤ یا بائے، باؤ، بائے، یہ مجہول طریقہ ہے۔ اور معروف طریقہ کیا ہے؟ باؤ، بائی، باؤ، بائی، یعنی باؤ جب واو لین ادا کریں گے تو اس وقت ہونٹ گول کریں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے۔ اور جب یا لین ادا کریں گے تو زبر کو یا کی طرف، یعنی با یا زبر بائی یا کی طرف لوٹے گی اور آواز گرے گی آخر میں آ کے، بائی، یعنی زبر ادا ہو کر جب یا ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے۔ باؤ، بائی، یہ طریقہ ہے اس کا۔
تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف لین بغیر کھینچے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ یہ 4 باتوں کا خیال رکھا جائے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں یہ وہی حروف ہیں جو حروف سبق نمبر 1 میں ہم نے حروف تہجی یعنی حروف مفردات پڑھے تھے کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے جو اس کے نکلنے کی جگہ وہیں سے ادا کرنا ہے۔ اس بات کا تو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو۔ ہر حرف، یہ بنیادی قاعدہ ہے، ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو۔ اور دوسری بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ وہ تمام صفات کے ساتھ یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو۔ اس بات کا خیال چاہے وہ ہم الگ الگ ہر حرف کو ادا کریں یا ملا کر ادا کریں یا ہجے کر رہے ہوں یا رواں کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ ہر حرف کو اس کی جگہ سے، اس کے مخرج سے، اس کے مقام سے ادا کریں اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کریں۔ با واو زبر بو، بو، با یا زبر بائی، بو بائی، بو بائی، بو بائی، یہ نرمی کے ساتھ ہے۔ اب اس کو بو بائی ایسے نہیں پڑھیں گے، بو بائی، اور اس کو دراز کرنا کھینچنا کسے کہتے ہیں؟ بو بائی، یہ کھینچنا ہوا۔ تو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، یعنی بو بائی، بو بائی، تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تائی، تاؤ تائی، تاؤ تائی، ثا واو زبر ثاؤ، ثا یا زبر ثائی، ثاؤ ثائی، ثاؤ ثائی۔ اس سطر نمبر 1 کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں، باؤ بائی، تاؤ تائی، ثاؤ ثائی۔ جی یہ اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جا بجا حروف لین آتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف لین بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف ادا ہوں۔ باؤ بائی، تاؤ تائی، ثاؤ ثائی۔ اب سطر نمبر 2، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جائی، جو جائی۔ لیکن اس طرح بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں جیسے جاؤ جائی، تو جیم جو زبر ہے وہ کھینچ جاتا ہے، دراز ہو جاتا ہے، جاؤ جائی یا علیہم، تو اب اس طرح جو ہے وہ زبر جو ہے وہ دراز ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک زبر اپنے معیار سے ادا ہو اور حروف لین بھی صحیح ادا ہوں، جیسے جاؤ جائی، جی ہا واو زبر ہاؤ، ہا یا زبر ہائی،
حو حی حو حی، حا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، حا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ حا اور ہا میں فرق ہو، حا ہا نہ بن جائے۔ حو حی، خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی خو خی۔ اب اس سطر نمبر 2 کی دوہرائی کرتے ہیں، جو جئی، حو حی، خو خی خو خی۔ خا کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح جیسے واو کو ادا ہم نے کیا خاؤ، اب واو کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی، ہونٹوں کی گولائی، ہونٹوں کو گول کریں گے تو معروف طریقے سے ادا ہوگا خاؤ، اب یہ ہونٹوں کو گول کیا۔ اسی طرح جب ہم یا لین کو ادا کریں گے تو خائی، یعنی زبر ادا جب کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، جیسے خا خائی۔ اب جب یا ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے، خائی جی، خاؤ خائی۔ اب سطر نمبر 3، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی دو دئی، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی ذو ذی۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہ نرمی سے جب ہی ادا ہوگا جب اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے جب تک اس سے ادا نہیں کریں گے یہ صحیح حرف ادا نہیں ہوگا۔ اور ذال کا مخرج ہے سرا زبان، زبان کا یہ سرا، اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں اوپر کے، اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال ادا ہوگا۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، فا ذال وا، فا ذال وا۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس میں سختی نہیں ہے، اگر اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو پھر بنے گا سا ذال وا، تو ابھی زا اس بیچ میں سختی کی آواز جو ہے یہ زا کے ساتھ مشابہت کر رہی ہے ذال کی، اور ثا کے اندر اگر سختی کریں گے تو یہ سین بن جائے گا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو۔ تو ذال کا مخرج جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سرا زبان، اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے، اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی۔ جب حرکت کا نام لیں گے تو جیسے ذال واو زبر، اب زبر جو ہے اردو کا ہے لفظ تو یہ زا کے ساتھ ہے، زبر نہیں ہے، کیونکہ نرمی کے ساتھ جو حرف ادا کر رہے ہیں تو حرف کی وجہ سے جو ہے وہ زبر کی آواز بھی زبر آ رہی ہے، یا زیر اور پیش اس طرح ادا ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ خیال رکھیں اگر زبر کہا تو حرف جو ہے وہ جو نرمی سے ادا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی فرق نہ پڑے، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی، را واو زبر رو، را یا زبر رائی، رو رائی۔ را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا، رو رائی، زا واو زبر زو،
زا یا زبر زئی زو زئی سین واو زبر سو سین یا زبر سئی سو سئی سو سئی شین واو زبر شو شین یا زبر شئی شو شئی شو شئی. اب اس سطر نمبر 4 کی رواں میں دہرائی. زو زئی زا سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے. زو زئی سو سئی شو شئی. اب سطر نمبر 5. صاد واو زبر صو صاد یا زبر صی صو صی صو صی. صاد کو سیٹی کی آواز میں اور پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہیں. صو صی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضی ضو ضی ضو ضی. طا واو زبر طو طا یا زبر طی طی طو طی طو طی. سطر نمبر 6. واو زبر وو وا یا زبر وی وو وی وو وی. وا کو پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اس میں سختی نہ ہو. زو زئی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو باریک پڑھیں گے. وو وی وو وی. عین واو زبر عو عین یا زبر عی عو عی عو عی. غین واو زبر غو غین یا زبر غی غو غی غو غی. سطر نمبر 7. فا واو زبر فو فا یا زبر فائی فو فائی. قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی قو قی. کاف واو زبر کو کاف یا زبر کئی کو کئی کو کئی. سطر نمبر 8. لام واو زبر لو لام یا زبر لئی
لو لئی لو لئی میم واو زبر مو میم یا زبر مئی مو مئی مو مئی نون واو زبر نو نون یا زبر نئی نو نئی نو نئی سطر نمبر 9 واو واو زبر واو واو یا زبر وئی واو وئی واو وئی ہا واو زبر ہاؤ ہا یا زبر ہائی ہاؤ ہائی ہاؤ ہائی حمزہ واو زبر او حمزہ یا زبر ائی او ائی او ائی سطر نمبر 10 یا واو زبر یو یا زبر یئی یو یئی یو یئی تو یہ آج سبق نمبر 9 میں ہم نے حروف لین کی مشق کی. حروف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ واو لین اور یا لین. ماشاءاللہ حروف لین 2 ہیں، واو لین یا لین. اور یہ لین کب ہوں گے؟ ماشاءاللہ واو یا دونوں ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ دونوں حروف لین ہوں گے. اور ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ان میں 4 باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہم نے حرکات کی ادائیگی کے قاعدے کو مد نظر رکھا اور اس کو ذہن میں رکھا کہ حرکات کو جیسے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ان میں 3 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. حروف لین میں سیم 3 وہی باتیں ہیں، لیکن ایک بات کا اضافہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. مجہول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. لہذا جس طرح آج ہم نے سبق نمبر 9 کی مشق کی، اس کی خوب مشق کیجئے گا تاکہ قرآن پاک میں جب بھی ہم تلاوت کریں تو حروف لین کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی مزید ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے، عامہ سپارے کی سورۃ الہمزہ، اس کی دہرائی کر کے سورۃ العصر کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، عامہ سپارے 30ویں سپارے قرآن پاک کے سورۃ الہمزہ نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس عبارت کو ہم نے جو پڑھا، تعوذ کو،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں ایک یا لین آ رہی ہے، کون بتائے گا کہاں پر ہے؟ جی آپ بتائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اسرائیل بھی بتا رہے ہیں کہ من الشی یہ یا لین ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب اس کی ابتدا میں جو ویل لکل، وی، جی ماشاء اللہ، یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یا لین ہے، جی ہاں، یا ساکن سے پہلے واو پر زبر ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یہاں یا لین ہوگی، اس کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کو وَيْلٌ نہیں پڑھیں گے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اب جس حرف پر ہم نے وقف کیا، یعنی کلمے کا آخری حرف جو لمزہ، آگے تا گول تا ہے، اس کو وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، ماشاءاللہ۔ تو جب بھی وقف کریں گے کلمے کے آخری حرف اگر وہ گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، لمزت نہیں پڑھیں گے بلکہ لمزہ۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم نے کلا کے لام کو کچھ کھینچا ہے، ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کی مقدار میں ہم نے اس کو دراز کیا، کھینچا، اس کی وجہ کون بتائیں گے؟ جی آپ بیان فرمائیے۔ ماشاءاللہ، یہ اسلامی میں بتا رہے ہیں کہ الف مدہ ہے، الف مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، الف واو یا یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، اور ان حروف مدہ کی ادائیگی جب کریں گے تو ایک الف کی مقدار انہیں کھینچ کر دراز کر کے ادا کریں گے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وما کو ہم نے کھینچا، اس کے اوپر ایک لکیر ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ مد کی علامت ہے، اور اسے کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ
ما الحطمة حطمة حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور طا کو پر پڑھیں گے اور آخر میں گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نون کو ہم نے کھینچا اس کی وجہ جی آپ بیان کیجئے سبحان اللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یہاں الف مدہ ہے اس طرح پہچان کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو قواعد آپ کے پیش نظر رہیں گے اور ادا کرنے میں اور اس میں حسن پیدا کرنے میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور بہتری ہوگی اور اللہ عز و جل کے لام کو ہم نے پر کیا موٹا بڑا اس کی وجہ کون بیان فرمائیں گے جی آپ بیان کیجئے ماشاءاللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے لہذا اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ موقدہ ہم نے اس کو کھینچا یہ قاعدہ کون بتائیں گے ماشاءاللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یہاں واو مدہ ہے ماشاءاللہ مرحبا نار اللہ الموقدہ قاف کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے دو نقطے والا قاف ہے یہاں جی پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ماشاءاللہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة تا اور طا میں فرق کرنا ہے اور فرق کیا ہے کون بتائیں گے جی آپ بیان کیجئے طا حرف مستعلیہ اور تا باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تا کو باریک پڑھیں گے اور طا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ وہ حروف ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک ہی جیسی ہے یہ قریب الصوت حروف کہلاتے ہیں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں مگر ان میں فرق کرنا ہے اور فرق کیا چیز کرے گی مخرج تو ایک ہے آواز ایک جیسی ہے مگر فرق ان کی خوبیاں ان کے اندر وہ جدا کریں گی ان کے اندر جو امتیاز پیدا ہوگا جو فرق پیدا ہوگا وہ خوبیوں کی وجہ سے ہوگا اور اس میں خوبی کیا ہے تا کی خوبی ہے کہ اسے باریک پڑھا جائے اور طا کی خوبی ہے کہ اسے موٹا یعنی پر پڑھا جائے یہ اس کی خوبی ہے التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ علی یہ قاعدہ کون بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاءاللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یا لین ہے ماشاءاللہ ابھی ہم نے آج جو سبق نمبر 9 حروف لین کی مشق کی اور ماشاءاللہ آپ نے توجہ دی تو ابھی آپ جب تلاوت کریں قرآن پاک میں تو آپ خود ہی قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے تو اس کی مزید انشاءاللہ توجہ کے ساتھ کوشش کریں گے تو اور آسانی ہوگی انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ سورة العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم
والعصر. جب بھی وقف کریں گے رکیں گے. وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا, اور وقف کا معنی اس کی تعریف یہ ہے کہ آواز اور سانس دونوں توڑ دیے جائیں, اسے کہتے ہیں رکنے کو. یہ رکنے کی تعریف ہے. تو جب بھی وقف کریں گے, جب علامت آئے گی, یہاں گول دائرہ ہے, یہ وقف کی علامت ہے. جب وقف کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہے, جیسے یہاں را ہے, اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش ہوں, تو اسے ساکن کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے, یعنی اس پر جزم اس کی ادا کریں گے. اور اگر دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدلیں گے, دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدلیں گے. ورنہ زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش ہوں تو اسے ساکن کر دیں گے, جیسے والعصر. مگر ساکن جب کریں گے تو ساکن حرف کو بھی پڑھیں گے, ساکن حرف کو بھی پڑھیں گے, وہ حذف نہیں ہو. والعصر اس طرح وقف نہیں کریں گے, بلکہ را واضح معلوم ہو کہ آخر میں جو ساکن حرف کیا گیا ہے وہ را ہے. جس حرف پر ہم وقف کریں گے کلمے کا آخری حرف, وہ واضح ہو کہ کون سا حرف ہے, کس کو جو ہے جزم کے ساتھ پڑھا گیا. والعصر, والعصر. اب ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. لفی خسر. والعصر ان الانسان لفی خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. میں نے آخر میں قلقلہ کیا. قلقلہ کا معنی جنبش, لوٹتی ہوئی آواز ہے. قلقلہ کا معنی جنبش. تو جب یہ حروف یعنی حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف طا با جیم دال, جب یہ حروف مشدد ہوں تو اس میں قلقلہ اور زیادہ آواز میں جنبش مزید پیدا ہوگی. مگر اس کی وضاحت سے میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ محسوس کریں کہ یہاں جنبش ہے, یہاں قلقلہ ہے اور یہ حرف مشدد ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے میں جب یہ حروف قلقلہ کی مشق آئے گی تو انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا, یہ کون قاعدہ بتائیں گے؟ جی آپ بیان کیجئے. ماشاءاللہ, یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ واو لین ہے جس کی آج ہم نے مشق کی, تو اس کو نرمی کے ساتھ معروف ادا کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی